یستفی کا مادہ ہے، صاد فا یا، صفیہ نام ہوتا ہے خواتین کا، مراد ہے چنی ہوئی۔ صفی کا مطلب ہوتا ہے پسند کر لینا، اختیار کر لینا۔ دیکھیں دو لفظ آتے ہیں قرآن میں، ایک ہے اجتبا، وہ بھی ہم یہیں پڑھ لیں گے، ایک ہے استفا۔ ہم کہتے ہیں نا محمد مصطفیٰ، محمد مجتبہ، دونوں ہی لفظ آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو استفا اور اجتبا کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ استفا کا مطلب ہوتا ہے چوز کر لینا، چوز کر لینا، پسند کر لینا۔ مثال کے طور پہ 10 گلاب ہیں آپ کے سامنے، آپ نے کوئی ایک پسند کر لیا۔ اس میں جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، جو چیز فیصلہ کن ہوتی ہے، وہ ہے پسند کرنے والے کی پسند۔ 10 تھے، اس کو ایک پسند آ گیا، بس اس نے پسند کر لیا۔ تو دیکھنے والے کی آنکھ ہے، اس نے سلیکٹ کر لیا۔ کس بنا پر اس نے 9 کو چھوڑا اور ایک کو چنا؟ تو اللہ پسند کر لیتا ہے، اللہ اس طرح سے چوز کر لیتا ہے، سلیکٹ نہیں، چوز کر لیتا ہے۔ تو استفا ہوتا ہے چوز کر لینا، اور اجتبا کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹ، سلیکشن ہو جانا۔ اب سلیکشن میں کچھ ایک خاص معیار ہوتا ہے، ایک خاص کرائٹیرین ہوتا ہے، جس پر کوئی پورا اترے تو اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت معمولی سا فرق ہے دونوں الفاظ میں۔ اللہ کچھ ملائکہ کو چوز کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، کس کام کے لیے؟ ایز اے رسول، رسول کے طور پہ۔ اور انسانوں میں سے بھی اللہ کچھ کو چوز کر لیتا ہے، استفا کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے کچھ کو اللہ۔ تو پتہ چلا کہ رسول انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور یہی 2 لنکس ہیں وحی کے اندر۔ وحی کی زنجیر ان 2 کڑیوں پر مشتمل ہے، ایک ہے رسول ملک، ایک ہے رسول انس، انسان رسول اور فرشتہ رسول۔ رسول کا مطلب پیغامبر، یہ ہیں 2 اللہ کا پیغام پہنچانے والے، یہ مل کر وحی کی زنجیر کو مکمل کرتے ہیں۔ رسول کا لفظ یاد رکھیے فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے، لیکن نبی کا لفظ کبھی فرشتے کے لیے نہیں آتا، صرف انسانوں کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ کا علم بھی آگے بیان کر دیا گیا کہ اللہ تو آگے پیچھے جو کچھ ہے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ تو پروسیس بتا دیا کہ اللہ کا کلام انسانوں تک کیسے پہنچا۔ اللہ کا کلام پہلے فرشتے نے لیا، اور فرشتوں میں سے بھی کون؟ جبریل علیہ السلام، جن کو الامین کہا گیا ہے، رسول امین کہا گیا ہے ان کو 30ویں پارے کی صورتوں میں، امانت دار رسول ہیں۔ تو فرشتے اور فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام اللہ سے لیتے تھے، اور پھر وہ آ کر انسانوں میں سے جس کو اللہ پسند کر لیتا تھا، رسول بنا دیتا تھا، اس پر وہ پیغام نازل کر دیتے تھے، اور وہ انسان باقی انسانوں کو پیغام پہنچا دیا کرتا تھا۔ رسول آگے پیغام پہنچا دیتا تھا، رسول انس۔ اور جو اللہ کا یہاں پر علم ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ آگے پیچھے جو چیز جہاں ہے ہر چیز سے اللہ واقف ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ لوگ جان لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہے۔ فرشتے اور رسول یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار ان کو حاصل نہیں۔ یہ بات بھی بہت ضروری ہے سمجھنے کی، اس لیے کہ شفاعت باطلہ کا جو تصور ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ فرشتے شاید با اختیار ہیں، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی انڈیپینڈنس ہے، کوئی نہ کوئی پاور ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ہم کو بچا لیں گے۔ تبھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ جتنا شرک دنیا میں ہے وہ کسی نہ کسی حقیقت کی، کسی نہ کسی ٹروتھ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اور کیا بگاڑ آیا؟ بس ذرا سا مخلوق کے ساتھ تصور کر لیا کہ اس مخلوق کو اختیار حاصل ہے، اس کے پاس کوئی پاور ہے، یہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہیں سے شرک شروع ہو گیا۔ تو یہاں زور دے کر اللہ کے علم، اللہ کی قدرت کا ذکر کیا کہ اللہ ہی کی عدالت میں سب کو حاضر ہونا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، لوٹائے جائیں گے سب کام اللہ کی طرف۔ ایک ہم کہتے ہیں نا
اب دیکھیں مجہول کے اندر زور بہت پیدا ہو جاتا ہے. لوٹائے جائیں گے، لوٹیں گے بھی کہا جا سکتا تھا. ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں، ایک کہتے ہیں ہم سے یہ کام کروایا جا رہا ہے. تو کروایا جا رہا ہے کے اندر اتھارٹی کا پتہ چلتا ہے کہ اتھارٹی یا اقتدار یا اختیار میرے پاس نہیں ہے، کوئی اور ہستی ہے جو ہم سے یہ کام کروا رہی ہے. اب اس کے بعد توحید والوں سے خطاب ہے کہ تمہیں کیا کام کرنا چاہیے. اب دیکھیں شرک کا ذکر، اس کے بعد اب توحید کا ذکر، اور بیچ میں رسالت کا ذکر. حقیقت ہے کہ شرک سے بچا نہیں جا سکتا جب تک رسول کی رسالت پر ایمان نہ لایا جائے اور رسول کی اطاعت نہ کی جائے. شرک اور توحید میں صرف اور صرف فرق اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہے. اللہ کی اطاعت کوئی کر نہیں سکتا اگر وہ رسول کی اطاعت نہ کرے. تو اب جو رسول کی اطاعت کریں، جو رسول کو رسول مانیں، اب ان سے خطاب ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے. چند احکامات ہیں، چند حکم ہیں جو ہم کو دیے جا رہے ہیں. پہلی سیڑھی کہ ارکان اسلام پورے کرو، اور نماز ان سب ارکان کی نمائندگی کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ارکعو، جھکو اللہ کے آگے. اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹی، اپنا ایگو، اپنی انا، اپنے نفس کو جھکا دو، عقل کو جھکاؤ اللہ کے آگے. فرما برداری اختیار کرو اور جھکو. واسجدو، بالکل رکھ دو ماتھا نیچے، ٹکا دو زمین کے اوپر. مت تکبر کرو اپنی انٹیلیکٹ کے اوپر، اپنی لاجک، اپنے ریشنلزم کے اوپر. جھک جاؤ اللہ کے آگے، عقل کو جھکا دو اللہ کے حکم کے سامنے. آتا ہے نا قرآن میں واسجد واقترب، سجدہ کر، اللہ سے قریب ہو جا. اور واعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو. جب شوق سے اطاعت کی جاتی ہے وہ عبادت بن جاتی ہے. سجدہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، اور تکبیر رب، اللہ کی عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ کو بڑا کیا جائے، اللہ کا نظام نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے. چاہے چھوٹی سی بھی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو عملی کام کرو. ایک چھوٹا سا بھی چراغ تو جلا دو. ایک لوگوں کے لیے تم کوئی شمع تو روشن کر دو کہ دیکھو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے دنیا کیسے گزاری جا سکتی ہے. لوگوں کا یہ خوف نکالو کہ اللہ کی فرما برداری ہم کریں گے تو کھانا پینا بند ہو جائے گا، خوشیوں پر پابندیاں لگ جائیں گی. تم دنیا والوں کو بتاؤ کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے بھی تم کھا پی سکتے ہو، تم دنیا کی زندگیاں، دنیا کی خوشیاں تم سمیٹ سکتے ہو. بتاؤ، یہ بھی تو عبادت رب ہے. پریکٹیکلی دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، عملی طور پہ اس کے نفاذ کی جستجو اور کوشش کرنا. تو لہٰذا شوق کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو. نماز بھی پڑھو تو شوق کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اب وہ عبادت بنے گی. کسی نے کہا ہے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. کس کا شوق؟ اللہ کا شوق، اللہ کی رضا کا شوق. اگر یہ شوق نہ ہو نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. پھر تو نہ سجدہ کرنے سے کچھ حاصل ہوگا، ٹکریں ہوں گی، اور نہ رکوع کرنے سے کچھ حاصل ہوگا. اور اس کے بعد پھر کمپریہنسو نیکیاں، وفعلوا الخیر، اور تم نیکیاں کرو. آل انکمپسنگ بات کر دی گئی. اب جتنے نیک کام ہیں بس اب دوڑ لگاؤ. ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، کوئی نہ کوئی نصب العین بنایا ہوا ہے اور وہ اس کی طرف چلا جا رہا ہے. تو اے مسلمانوں، تم کیا کرو؟ تم کس کو ہدف بناؤ؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم دوڑ لگاؤ نیکیوں کے اندر، دوڑو، بھاگو. تو ذاتی لیول پر یہ 3 کام کر لو. جب یہ کام کر لو گے، ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخیر، یہ 4 کام کر لو، اب تم کو فلاح نصیب ہو جائے گی. اب تم مستحق ہو گئے فلاح کے، کامیابی کے.
اور جو یہ کام کر لے اب اگلا کام تو آٹومیٹک ہوگا. وہ کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اب جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یہ 4 کام کرو گے تو یوں سمجھو کہ اب تمہارا بریک پر سے پاؤں اٹھا ہے اور اب تم ایکسیلریٹر دباؤ گے تو گاڑی آگے چلے گی. اب تم تیزی کے ساتھ آگے جہاد کے راستے پر دوڑ جاؤ گے. حق کا اعتراف کرو، یہ جہاد ہے، مانو کہ یہ حق ہے، اور حق کا اعلان کرو. دیکھیے مان لینا ذاتی سطح پر یہ نسبتاً آسان ہے. اس کے بعد پھر اب حق کا اعلان کرو. اعلان کرنے میں کیا ہوگا؟ اب لوگوں کی توجہ تمہاری طرف ہوگی، کہیں گے اچھا اب تم ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہو. تو دشمنوں کی دشمنی بھی بھڑکے گی اور دوستوں کی دوستی بھی سامنے آ جائے گی. شیطان بھی آستینیں چڑھا کر کمر کس کے مقابلے پر روتا رہے گا اور فرشتوں کی فوج بھی آ جائے گی. اعلان کریں گے تبھی تو معرکہ حق و باطل پیش آئے گا. دل میں رکھنے سے کب پیش آئے گا؟ نہیں آئے گا. ذاتی زندگی سے نکال کر اجتماعی زندگی تک لے کر جائیں دین کو. اور اس کے بعد اعلان کرو، پھر تبلیغ بھی کرو. اب پاپولر پریشر میں نہیں آنا، اب کرو، تبلیغ کرو، ڈٹ جاؤ، بتاؤ آگے لوگوں کو کہ تم بھی کرو. اس کو عملاً نافذ کرنے کی جد و جہد کرو. جو آڈز آئیں، جو مشکلات آئیں، فیس کرو. اب کوشش کی، اگر کامیابی نہیں ہوئی تو کیا ہوا بتائیں؟ مایوس ہو جائیں گے. کامیابی نہیں بھی ہوئی تو کیا ہوا؟ تو اللہ کے لیے کیا. اللہ کو معبود بنایا یا کامیابی کو معبود بنایا؟ یہ بھی تو سوچیں. ایک معبود رہ گیا، وہ ہے سکسیس. یہ تو سب سے بڑا معبود ہے. اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی راہ میں، اصل میں نکل رہے ہوتے ہیں کامیابی کی راہ میں. کامیابی ملے گی تو کام کریں گے، نہیں ملے گی کامیابی نہیں کام کریں گے. تو کامیابی معبود تھی، اللہ کب معبود تھا تمہارا؟ تو کرو، کوشش کرو. کامیاب کرنا کوشش کو یہ اللہ کا کام ہے. اگر کوشش کامیاب ہو گئی اللہ کا فضل. اگر کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اللہ کو منظور نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے تمہاری کوششوں میں کمی ہو، اور زیادہ جد و جہد کرو اور جہاد کرو. کتنا کرو؟ حق کا جہاد ہی، جتنا اللہ کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے. انسان کی تمام ذہنی جسمانی قوتوں کی معراج، اس کی چوٹی یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں وہ اپنے آپ کو لگا دے. رکے مت، گروتھ ہوتی رہنی چاہیے. اپنی ذات پر کریں، گھر والوں پر کرنے کی کوشش کریں، آگے نکلیں، معاشرے کو ٹارگٹ بنائیں، معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں. کبھی کامیابی کبھی ناکامی، کوئی بات نہیں، کرتے رہیں. بس عمر لگ جائے ان کاموں کے اندر. کسی نے کہا ہے کہ یہی متاع عزیز ہے. کھپا دے، ٹھکانے لگا دے اسے. وقت ہی تو ہے تمہارے پاس. ایک ایک قدم پہ اللہ اجر دے گا جو تم بھاگ دوڑ کرتے ہو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے. تو جہاد کیا ہے؟ اسٹرگلنگ ٹو دی اٹ موسٹ. تم لگا دو، نچوڑ کے آخری قطرہ بھی رکھ دو اللہ کے لیے. کوشش کرو اور اپنے نصیب پر فخر کرو. مشکل سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے. یہ جاؤ کوششیں جب تک آسانی نہ ہو جائے، اور فخر کرو اپنی قسمت پہ کہ تم کو یہ توفیق ملی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کی. وَاجْتَبَاكُمْ، اے مسلمانوں تم کو تو اللہ نے چن لیا. اجتبا، سلیکشن ہو گیا تمہارا. اس اسپیشل، اس اہم ذمہ داری کے لیے اللہ نے تم کو سارے انسانوں پر فوقیت دے دی ہے کہ تم اللہ کا دین آگے لوگوں تک پہنچاؤ. اس کام کے لیے تمہارا سلیکشن ہو گیا. یہی بنیاد ہے ہمارے سلیکشن کی. ورنہ تو سبھی انسانوں کی 2 ٹانگیں ہیں اور 2 آنکھیں ہیں. ہم کو نرالے لوگ نہیں ہیں. ہم نرالے اس لیے ہو گئے کہ ہم خاص کام کر رہے ہیں. ہم اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. پیغام رسانی کی جو سنہری زنجیر ہے، یہ گولڈن چین ہے، یہ سلسلۃ الذہب ہے. اس میں اب تک تو ایک فرشتہ اور ایک رسول، ایک رسول ملک، ایک رسول انس ہوا کرتا تھا. اب اس سنہری زنجیر میں ایک تیسری گولڈن، اس چین کے اندر ایک تیسرا لنک شامل ہو گیا ہے، وہ ہے مسلمان امت. کہاں پر ہے یہ مسلمان امت؟ میں خود نا، میں ہوں، بس سمجھے میں ہی ہوں. تو اب ہم کو یہ کام کرنا ہے. اب ہم شامل کر لیے گئے ہیں. کتنا بڑا آنر ہے نا، اس سنہری زنجیر میں ہم بھی ٹانک دیے گئے. اب یہ اس لیے اسپیشل ہو گئے، اس لیے ٹانکے گئے. اور ساری امت تو ٹانکی بھی نہیں جائے گی. امت میں سے بھی کون لوگ
یہ جو آیت 77 والے کام کر لیں. یہی تو لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارا مقام یہ ہے، اور جو وہ کام نہیں کرتے جو بتائے گئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ میرا مقام کیا ہے، میرے سپرد ذمہ داری کیا ہے. خبر ہی نہیں ان کو کہ دین کی تبلیغ کرنا بھی میرا فرض ہے، مجھ کو جہاد بھی کرنا ہے اللہ کی راہ میں. وہ صرف نماز روزے ہی کو کافی سمجھتے ہیں. فرض نماز روزہ ہی ہے، باقی جہاد کے فرض ہونے کا احساس ہی نہیں. فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے چن لیا ہے تم کو. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یعنی جو اللہ نے دین بنایا ہے آسان ہے، سہل ہے. خاص طور پہ عرب والوں سے بھی اس میں خطاب ہے، اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے. ان کے لیے تو دین کو سمجھنا اتنا آسان تھا، انہی کی رسومات میں پلس مائنس کیا گیا، انہی کی زبان میں نازل ہوا، انہی کا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، اس میں اسلام کو سمجھنا ان کے لیے تو انتہائی آسان تھا. لیکن کیا اللہ کا معجزہ ہے کہ یہ جو اسلامک ماڈل جو کہ عرب میں قائم کیا گیا سب سے پہلی دفعہ، وہ ایسا ماڈل ہے جو ہر جگہ پوری دنیا میں ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے، جہاں آپ لے جا کر اس ماڈل کو نافذ کر دیں. زمانے کے ساتھ، علاقے کے ساتھ یہ قید نہیں ہے، بڑا ریپلیکیٹ ہونے والا ماڈل ہے. ہر ایک اس کو کاپی کر سکتا ہے. کوئی سوئٹزرلینڈ میں رہے، عرب میں رہے، نارتھ پول پہ رہے، رشیا میں رہے، سائبیریا میں رہے، چائنا میں رہے، جہاں رہے وہ اس کو فالو کر سکتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تنگی نہیں ہے اس کے اندر. تمام مسلمانوں سے سمجھیے کہ اس میں خطاب ہے. جو بھی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ رضیت باللہ رباً وبمحمد رسولاً وبالاسلام دینا، کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، محمد کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر. اب وہ دنیا میں کہیں رہتا ہے، اس کے لیے دین کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہے، اس لیے کہ دین جو اسلام ہے یہ دین فطرت ہے، فطرت کے ساتھ سنکرونائزڈ ہے، ہم آہنگ ہے. کسی فطری تقاضے پر غیر فطری پابندیاں اسلام نہیں لگاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، بے شک اسلام کا دین آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو دین میں سختی پیدا کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. یہ یاد رکھیں، بلا وجہ سختی، بلا وجہ خشکی، جائز چیزوں کو ناجائز بنانا، اور متقی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا سے زیادہ حساس ہو جانا، بال کی کھال نکالنے لگ جانا، بلا وجہ کی دشواریاں اپنی جان پر ڈالنے لگنا، جو اللہ نے پابندیاں نہیں لگائیں وہ بھی تقوی کے نام پر خود پر لگا لینا. تو کیا ہوگا؟ جو سختی پیدا کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. کہتا رہے گا، کر نہیں سکے گا، قول اور فعل میں تضاد ہوگا. تو بلا وجہ مت سختیاں پیدا کرو. جب اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے تو کیوں اس کو ٹائٹ کرتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا سددو وقاربو وابشرو، اس لیے بیچ کی چال چلو، درستگی کے قریب رہو اور ثواب کی امید رکھ کر خوش رہو. کتنا پیارا انداز ہے نا، بیچ کی چال چلو، ایکسٹریمسٹ مت ہونا. اور آپ نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، اللہ کو وہ دین بہت پسند ہے جو سچا، سیدھا، آسان ہو. دین میں یقیناً پابندیاں ہیں، دین کی باؤنڈریز ہیں، وقت اور حالات کے حساب سے ان میں لچک بھی ہے. سفر کر رہے ہو نماز قصر کر لو، اگر بیمار ہو روزے بعد میں رکھ لو، اتنی آسانی ہے. لیکن ہم کہیں کہ ہاں کہہ تو رہے ہیں آسانی ہے، آج اگر سوئٹزرلینڈ میں کوئی دین پر چلنا چاہتا ہے تو وہ تو نہیں چل سکتا، بلکہ جو اسلام فرینڈلی ممالک ہیں ان میں پورے کا پورا دین پہ نہیں چلا جا سک رہا. کیا وجہ ہے؟ کیا دین امپاسبل ہو گیا؟ نہیں. آج جو دین پر چلنا دشوار ہے اس لیے ہے کہ ماحول سپورٹ نہیں کر رہا. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ پر عمل نہیں ہوا. ہم نے اتنا جہاد نہیں کیا اللہ کے حق میں جتنا جہاد کرنے کا حق تھا. تو کیا ہوا؟ ماحول بھی بگڑ گیا، دین آؤٹ آف فیشن ہو گیا. سیدھی سیدھی مثال روٹی کی لے سکتے ہیں. روٹی پکانا کچھ مشکل نہیں، لیکن جس جگہ روٹی کھائی نہ جاتی ہو وہاں اگر روٹی مانگیں تو بڑا مشکل ہوگا روٹی ملنا.
آپ پاکستان میں کسی گاؤں کے ہوٹل میں بیٹھ کے بھی نان مانگیں آپ کو وہ لا کر دے دے گا. کیوں؟ سسٹم پورا بنا ہے نا, ماحول میں پہچان ہے, اویئرنیس ہے, سسٹم بنے ہوئے ہیں, پک سکتی ہے, چیزیں اویلیبل ہیں جیسے روٹی پکے. آپ کوئی سائبیریا جا کر کہتا ہے مجھ کو روٹی کھانی ہے, نہیں ملے گی. اس لیے نہیں کہ روٹی پکنا مشکل کام ہے, اس لیے کہ سسٹم نہیں ہے ان کے پاس, وہ مینٹلی پریپیئر نہیں ہے روٹی پکانے کے لیے, نو ہاؤ نہیں ہے ان کے پاس. ورنہ دین مشکل کچھ نہیں ہے, بڑا آسان. پانی نہیں ملتا تیمم کر لو, لیکن کیا کرو, ہر حال میں فرما بردار رہو. تمہارا تو نام یہی رکھا ہے, ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, پہلے بھی مسلمان کہا گیا, آج قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے. تو نام ہی تمہارا تو یہ ہے, فرما بردار. حالات تم کو نافرمان نہ بنائیں, تم حالات سے جہاد کرو, تم فرما برداری کا ماحول بنانے کی کوشش کرو, تم لگاؤ, تم کھپاؤ, اپنے آپ کو خرچ کرو, پیسہ, ذہانت, محنت, اپنی امیجنیٹو پاورز کو لگاؤ, سوچو. تھنک ٹینکس ہونے چاہیے, برین سٹارمنگ کرو, دین کیسے نافذ ہوگا. ماحول سے شکست مت کھاؤ, ماحول کو شکست دو. حالات اگر تمہارے موافق ہوتے ہیں الحمدللہ, اگر حالات تمہارے موافق نہیں ہوتے تو تم حالات جیسے مت بن جاؤ. تم لڑو حالات سے, تم لڑو ماحول سے, تم چینج کرو اس کو, ڈٹرمن ہو, تم لوہے کی دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ, بنیان و مرصوص. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا تو کام ہی ہے فرما برداری. کوئی بچہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے, بڑا اسپیشل بچہ ہوتا ہے, تو جو خاندان کے سب سے زیادہ باعزت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا نام رکھتے ہیں نا, تو بڑا آنر کہتے ہیں اس کا نام تو فلاں نے رکھا ہے. تو تم اتنے باعزت, تمہارا تو نام اللہ نے رکھا ہے, مسلم نام دیا ہے تم کو. ہوا سماکم, اس ہوا کی ضمیر کو کچھ لوگ اللہ کی طرف لے گئے ہیں اور کچھ لے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اس لیے کہ سورہ بقرہ میں ان کی دعا آتی ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, کہ اللہ تو بنا مجھ کو اور میرے بیٹے کو, ہم دونوں کو دو مسلمان, اور ہماری اولاد میں سے امت اٹھا جو کہ تیری فرما بردار ہو, مسلم ہو. تو لہٰذا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے, اور جو فرما بردار ہے کافی ہے. اللہ نے نام مسلمان رکھ دیا, اب ہم کو سابقے لاحقے لگانے کی ضرورت نہیں. ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم شافعی مسلم یا حنفی مسلم یا شیعہ مسلم یا سنی مسلم, بس مسلم کافی ہے. کوئی نہ کوئی شناخت اپنے ساتھ ضروری نہیں, یہ شناخت بہت ہے. لیکن جب ہم نے مزید اس طرح سے اضافہ کیا, اپنے لیے ہم نے تنگی پر تنگی پیدا کی, حرج پہ حرج پیدا کرتے چلے گئے, پھر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا, اور توانائیاں بس خود کو صحیح, اپنے گروہ کو صحیح, دوسروں کو غلط ثابت کرنے پہ صرف کر دیں. اور جو کرنے کا کام تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, وہ پڑا رہ گیا. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, کبھی اپنے آپ کو کسی نام سے مت اٹیچ کیجیے, بس آپ اللہ والی ہیں, بس کونو ربانیین. تو یہ کیوں اللہ نے ہم کو یہ آنر تو دیا, اب جب آنر ملا تو ذمہ داری بھی بڑی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو. قیامت کے دن رسول گواہ کے طور پہ سب سے پہلے کھڑے کیے جائیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں. اس کے بعد قوموں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اس پیغام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. حدیث میں آتا ہے قومیں جو ہوں گی مختلف رسولوں کی, ان کی اکاؤنٹیبلٹی جب شروع ہوگی, مثال کے طور پہ قوم نوح آئے گی جیسے, تو قوم نوح سے پوچھا جائے گا تمہارے رسول نے, نوح علیہ السلام نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا نوح نے. اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہی بہانہ سوجھے گا ان کو
کہ کہہ دو کہ جی I'm sorry مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام ہے. اور یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں نا, پتہ ہے کہ فہم کا پرچہ مل گیا, خود ایبسنٹ تھے, کہہ دیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ فہم کا پرچہ مل گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ٹیسٹ تھا, اور کہا کہ گروپ انچارج سے پوچھیں, پکڑیں ان کو, انہوں نے بتایا ہی نہیں. اب سمجھ آیا آپ کو, اب آپ نے ریلیٹ کر لیا نا. یہی طریقہ وہ اختیار کریں گے, کہیں گے انہوں نے بتایا ہی نہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ان کے رسولوں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا. وہ کہیں گے تمہیں کیسے پتا, تم تو آئے ہی نہیں تھے ہمارے زمانے میں. تو مسلمان کہیں گے ہمارے قرآن میں لکھا ہوا تھا, ہمارے رسول نے ہمیں بتایا تھا. تو رسول کا حوالہ دے دیں گے مسلمان, رسول گواہ ہوں گے سب انسانوں کے اوپر. شہید کا لفظ یہاں پر گواہ کے معنوں میں آ رہا ہے, گواہی دینے والے. تو رسول ہم پر گواہ ہوں گے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ایک تو یہ گواہی جو ڈسکس کی, تمام امتوں پر مسلمان گواہی دیں گے کہ ہاں ان کے رسول نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا. تو یعنی کہ ماضی پر, تاریخ پر بھی ہمیں گواہی دینی ہوگی. وہ تو ہم دے دیں گے, نو پرابلم. ہاں کہیں گے دیٹ از ناٹ این ایشو. اگلا جو پرابلم ہے وہ ہے پرابلم. اب یہ بھی گواہی دینی ہوگی کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا, مستقبل کی فکر کی تھی. اللہ کے رسول نے بات ہم تک پہنچا دی اور پوچھ لیا تھا لوگوں سے حجۃ الوداع کے موقع پر, اہل بلغت, کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور لوگوں نے گواہی دی تھی, انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت, کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا, آپ نے تو امانت کا حق ادا کر دیا, آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا. تو آپ نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہنا, میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اور آگے صحابہ نے پھر جہاں تک وہ پہنچا سکے پیغام انہوں نے پہنچایا. اسی مقصد کے لیے تو سلیکشن ہوا تھا ان کا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, صحابہ دور دور دنیا میں پھیل گئے. ابو ایوب انصاری کا نام بہت ہم سنتے ہیں رضی اللہ عنہ, یہ ان کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد یہ نکل گئے مدینے سے, اور کہاں دفن ہوئے؟ قسطنطنیہ کے پاس, کنسٹینٹینوپل, پریزنٹ ڈے ٹرکی میں. کیوں چلے گئے وہاں مدینہ چھوڑ کر؟ تبلیغ کے لیے, پیغام پہنچانا تھا. ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے کیا کام کیا, تم نے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا. یہ تو نہ سوچا کہ ہم مدینے جا کے دفن ہو جائیں اور مدینے کی مٹی کو نجات سمجھ لیا کہ جس کے پاس خاک طیبہ آ گئی, مدینے کی مٹی جس کو مل گئی, بس وہ نجات یافتہ ہو گیا. یہ نہیں سمجھا تھا انہوں نے. بے خبر لوگوں تک خبر پہنچانی تھی کہ قیامت کے دن پکڑ نہ ہو. اب آپ دیکھیں, ہم اپنے آپ کو جب جج کرتے ہیں ان آیتوں کی روشنی میں, تو ابھی تو یہ جو میدان ہے نا, آیت 77 والا, ارکعوا واسجدوا وعبدوا وافعلوا الخیر, ابھی تو یہی نہیں ہوا. ابھی اپنی ذات پر ہی اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوا. اسی اسٹرگل میں ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں, اس میں بھی کامیابی نہیں ملتی. تو کہاں اتنی کٹھن چڑھائی, کہاں دوسروں کو پیغام پہنچانا قول سے اور عمل سے. تو ہمت ٹوٹنے لگتی ہے, مایوسی آنے لگتی ہے. لیکن اللہ کسی کی ہمت توڑتا نہیں, سب کو مایوسی کے اندھیروں سے نکالتا ہے, امید کی روشنی کی طرف لاتا ہے کہ تم چلو, تو تم قدم تو بڑھاؤ, ہمت تو کرو, کوشش تو کرو. تو کیا کرو؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, یہ بڑا ضروری ہے. تو کیا کرو؟ تو تم نماز قائم کرو, تم کو انرجی ملے گی. وَآتُوا الزَّکَاۃَ, اور تم زکوٰۃ ادا کرو, مال کی محبت نکلے گی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پروان چڑھے گا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور تم بس چپٹ جاؤ, تم بس لپٹ جاؤ اللہ سے. اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کیا کرو, اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کیا کرو, ہر کام اللہ کے لیے کرو. اٹھو تو اللہ کے لیے, بیٹھو تو اللہ کے لیے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, تم اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں کے بل بھی اللہ کو اپنے ذہن میں رکھو, شعور کی سطح پر یا غیر شعور کی سطح پر یا لا شعور کی سطح پر, کانشیسلی یا سب کانشیسلی یا انکانشیسلی, بس تم اللہ کے ساتھ جڑے رہو. اور ہوا مولاکم, وہ تمہارا مولا ہے, بہت اچھا مولا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ تو خود کو ذمہ دار محسوس کرو، تم دوسروں کا بہانہ بنانا چھوڑ دو کہ کوئی نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کرتا، تم اللہ کی رسی کو تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مت فکر کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، تم اپنے حصے کا تو کام کرو، تم تو کھڑے ہو، چلو تم ہی بارش کا پہلا قطرہ بن جاؤ، کھڑے تو ہو۔ ہوا مولاکم، جس کے سہارے کام کر رہے ہو وہ تمہارا مولا ہے، وہ غافل نہیں۔ اور کیسا ہے مولا؟ فَنِعْمَ الْمَوْلَا، بہت اچھا مولا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اس سے بڑھ کر تم کو اچھا مولا، اچھا مددگار اور کہاں ملے گا؟ تو اپنے رب سے چمٹ جاؤ، اس کو راضی کرنے کی تڑپ اور تمنا دل میں پیدا کرو، پھر دیکھو کیسے وہ تمہاری دین اور تمہاری دنیا دونوں کو سنوارنے پر قادر ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم واقعی اپنے رب کے سہارے جہاد کرنے والے اور اس کو اپنا مولا بنانے والے ہو جائیں، اور اللہ ہم سے اپنے دین کی کوئی نہ کوئی خدمت، کوئی نہ کوئی کام لے لے، کم از کم اللہ کے سامنے ہم ایکسکیوز تو پیش کر سکیں، معذرتن الی ربک، اللہ کے سامنے کہہ تو سکیں کہ اللہ ہم نے اپنی بس پڑتے اپنی حد تک ہم نے یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کی تھی، کوئی دعوے نہیں کہ ہم ساری دنیا میں اسلام نافذ کر دیں گے، اتنی سی کوشش کہ اللہ ہم نے تو ٹرائی کیا تھا، آگے قبول کرنے والا تو اللہ ہی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔